بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی محمد رسول اللہ کریم۔ یہ پرابلم ڈفرینشیل کیلکولس کے پارشل ڈفرینسیشن چیپٹر سے ہے۔ اف یو از اکول ٹو فنکشن آف آر ایف آر ویئر آر اسکوائر از اکول ٹو ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر، شو دیٹ ڈیل ٹو یو اوور ڈیل ایکس اسکوائر پلس ڈیل ٹو یو اوور ڈیل وائی اسکوائر از اکول ٹو ایف ڈبل ڈیش آر پلس 1/r ایف ڈیش آر۔ یہاں ڈیش کا مطلب ہوتا ہے اگر ایک بار ڈیش ہے تو ایف کا ایک بار ڈفرینسیشن آر کے رسپیکٹ میں جس کا وہ فنکشن ہے، ایسے ایف ڈبل ڈیش کا مطلب ہے کہ ایف کا 2 بار ڈفرینسیشن آر کے رسپیکٹ میں۔ تو ہم کو یہ ویلو لے کے اس سے پروف کرنا ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم اس ویلو کو فائنڈ کریں گے، یعنی ڈیل ٹو یو اوور ڈیل ایکس اسکوائر کو، اور چونکہ ایکس آر جو ہے وہ ایکس اور وائی کے رسپیکٹ میں سیمیٹریکل ہے، تو ایسے یہ ویلو ہوگی ویسے یہ ویلو نکل آئے گی، بس ایکس یہاں پر وائی کرنا ہوگا۔ تو اس ویلو کو بھی ہم فائنڈ اگر کریں گے تو ہمیں ضرورت پڑے گی جس کی، تو پہلے اس کو ہم فائنڈ کر لیتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک ریلیشن دے رکھا ہے، سنس وی آر گیون دیٹ آر اسکوائر از اکول ٹو ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر۔ اب یہاں پر ہم اس کو ایکس کے رسپیکٹ میں ڈفرینسیشن کریں گے پارشلی، تو ڈفرینسیٹنگ پارشلی ود رسپیکٹ ٹو ایکس۔ تو جب اس کا ڈفرینسیشن کریں گے تو اس کو ایسے ہی کریں گے جیسے کہ ایکس اسکوائر کا ڈفرینسیشن کہتے ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایکس اسکوائر کا ڈفرینسیشن 2x ہوتا ہے، تو ایسے ہی ہو جائے گا اس کا 2r، لیکن یہ ایکس نہیں تھا اور ہم ڈفرینسیشن جو کر رہے ہیں یہ آر ہے، آر اسکوائر ہے، تو ہم ڈفرینسیشن جو کر رہے ہیں وہ ایکس کے رسپیکٹ میں کر رہے ہیں پارشلی، تو آر کا ڈفرینسیشن ہو جائے گا پارشلی ود رسپیکٹ ٹو ایکس، یعنی ڈیل آر اوور ڈیل ایکس ہو جائے گا۔ اب رائٹ ہینڈ سائڈ میں یہ ٹرم ملا تو اس میں ایکس اسکوائر کا ڈفرینسیشن 2x ہو جائے گا، کیونکہ ایکس کے رسپیکٹ میں ہی کر رہے ہیں، پارشلی ڈفرینسیشن ہو رہا ہے، تو ایکس کے لیے وائی کانسٹینٹ ہوگا، کیونکہ یہاں پر آر جو ہے وہ ایکس اور وائی پہ ڈپینڈ کر رہا ہے، تو وائی کانسٹینٹ ہوگا ایکس کے لیے پارشلی ڈفرینسیشن میں، تو کانسٹینٹ کا ڈفرینسیشن 0 ہوتا ہے۔ 2 سے 2 ہم یہاں پر کینسل کر دیں گے، اور ڈیل آر اوور ڈیل ایکس کی ویلو فائنڈ کر لیں گے، جو کہ ایکس اپان آر کے ایکول آ جائے گی۔ اب ہم اس ویلو پر فوکس کریں گے پہلے تو، اور پھر اس ویلو کو فائنڈ کر لیں گے سملرلی کر کے، دونوں کو ایڈ کر دیں گے، یہ آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو جو چونکہ یہاں پر سیکنڈ ڈیریویٹو شو ہو رہا ہے، تو ہم پہلے فرسٹ ڈیریویٹو یعنی ڈیل یو اوور ڈیل ایکس کی ویلو فائنڈ کریں گے، کیونکہ یو کے بارے میں دیا ہے، یو فنکشن ہے آر کا، تو آر کے رسپیکٹ میں ہی ہمیں اسے ڈفرینسیشن کرنا ہوگا، یعنی ڈیل یو اوور ڈیل آر لکھیں گے، لیکن آر خود ایکس کا فنکشن ہے، تو اسے ڈیل آر اوور ڈیل ایکس کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر چونکہ ڈیل نہ لکھے، کیونکہ یہاں پر دکھ رہا ہے کہ یو صرف آر کا فنکشن ہے، تو یہاں پر ڈیل نہ لکھ کے ہمیں ڈی کا یو استعمال کرنا چاہیے، ٹوٹل ڈفرینسیشن کا استعمال کرنا چاہیے، یہاں پر ڈی لکھیں گے، ڈیل کا یوز نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ ویلو ہم نے اسی لیے پہلے فائنڈ کر لی تھی، آپ چاہیں تو اس کو ایکویشن نمبر 1 دے دیں اور اس کی ویلو پٹ کر دیں، تو یہ ویلو جب پٹ کر دیں گے یہاں پر ایکس اپان آر، تو ایکس اپان آر کو یہاں پر لکھ دیا، اور یہ ویلو لکھی ہوئی ہے وہ ڈیل یو اوور ڈیل آر ہے۔ ڈیل یو اوور ڈیل آر ایکچوئل میں وہ ڈینوٹ کر رہا ہے آپ کا یو ہے، یو کا مطلب ہے ایف آر، وہ ہم لکھتے ہیں ڈی اوور ڈی آر، یو کا مطلب ہے ایف آر ہے، اور یہ آر کا ہی فنکشن ہے، تو آر کے رسپیکٹ میں ڈفرینسیشن کو اسے ڈینوٹ کیا جائے گا، ایف ڈیش آر سے ڈینوٹ کیا جائے گا۔ یہ ڈیل یو اوور ڈیل ایکس کی ویلو ہم لوگوں نے فائنڈ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ تو ہمارا فرسٹ ڈیریویٹو آیا، ہم کو جو پروف کرنا ہے اس کے لیے ہمیں سیکنڈ ڈیریویٹو کی ضرورت پڑے گی، تو سیکنڈ ڈیریویٹو کو ویلو کو فائنڈ کرنے کے لیے اس کو دوبارہ سے ہم یو کو یعنی ڈی ٹو یو و ڈی ایکس اسکوائر اگر فائنڈ کرنا ہے، تو ہم جو فائنڈ کر چکے ہیں ابھی ڈیل یو و ڈیل ایکس، اس کو دوبارہ سے ہم کو ایکس کے رسپیکٹ میں پارشلی ڈفرینسیشن کرنا ہوگا۔ اب اس ویلو کو یہاں پر پٹ کر دیں گے جو یہاں پر ہم نے فائنڈ کی ہوئی ہے، ایکس اپان
یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکس اور ایف ڈیش آر تو نیومریٹر میں ہے اور آر ہمارا ڈینومینیٹر میں ہے. تو یہاں پر ہم فارمولا نیومریٹر بائی ڈینومینیٹر کا یوز کر لیں گے. تو اس میں ہم لوگ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ ڈینومینیٹر کا ہو جاتا ہے اسکوائر. پھر ڈینومینیٹر ویسے ہی اور ڈفرینسیشن کرنا ہوتا ہے, یعنی پارشلی ڈفرینسیشن کرنا ہوگا نیومریٹر کا ایکس ایف ڈیش آر مائنس پھر یہاں پر نیومریٹر کو ویسے ہی لکھ دیجیے ایکس ایف ڈیش آر اور ڈفرینسیشن آف ڈینومینیٹر. یہ بھی ہم ڈفرینسیشن کر رہے ہیں, وہ ایکس کے رسپیکٹ میں کر رہے ہیں اور ڈینومینیٹر ہے آر. اب یہاں پر تو دیکھیے جب ڈفرینسیشن کرنے جائیں گے تو دو فنکشن میں ہیں جن کا آپس میں ملٹیپلیکیشن ہو رہا ہے ایکس اور ایف ڈیش آر کا. ان کو میں ملٹیپلیکیشن والا فارمولا یوز کرنا ہوگا, دو فنکشن کے ملٹیپلیکیشن کا ڈفرینسیشن. تو آر کو ایسے لکھ دیں گے. پھر اس کے بعد اس میں فرسٹ اور سیکنڈ کا اپلائی کر دیں گے کہ فرسٹ فنکشن ویسا ہی اور سیکنڈ فنکشن کا ڈفرینسیشن یعنی ڈیل اوور ڈیل ایکس ایف ڈیش آر پلس آپ کے سیکنڈ فنکشن کو ویسے لکھ دیں گے اور فرسٹ فنکشن کا ڈفرینسیشن کر دیں گے, یعنی جو کہ ہمارا 1 کے اکول آ جائے گا. آپ ڈائریکٹ بھی 1 کر سکتے تھے. سیکنڈ فنکشن کا ہم نے یعنی ایکس کا ڈفرینسیشن ایکس کے رسپیکٹ میں کر دیا پارشلی. یہ پھر مائنس کا سائن ہے اپلائی کر دیں گے, ایکس ایف ڈیش آر کی ویلو ہے وہ پٹ کر دیں گے اور یہ ویلو ڈیل آر اوور ڈیل ایکس کی ویلو ایکویشن نمبر 1 سے ہم پہلے ہی یہاں پر لکھ چکے تھے. تو یہاں پر ہم نے یوز کیا ہے یوزنگ ایکویشن نمبر 1 یہاں پر کیا ہے, یہاں پر کیا تھا جب ڈیل یو اوور ڈیل ایکس فائنڈ کیا, اور ابھی جو یہاں پر ہم رکھ رہے ہیں وہ ایکویشن نمبر 1 کا یوز سے ایکس اپان آر کی ویلو اپان میں آر اسکوائر ہے وہ لکھ دیا ہم نے. یوز کیا ہے یوزنگ ایکویشن نمبر 1. تو اس کے بعد ہم ایکس کا ایکس کے رسپیکٹ میں ڈفرینسیشن بتا دیں گے کہ 1 ہے, اور یہ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ فنکشن ہے آپ آر کا ہی فنکشن ہے تو آر کے رسپیکٹ میں ہی ڈفرینسیشن ہوگا. تو اس کو ڈفرینسیشن ہم لوگ کیسے کریں گے, جیسے کہ ہم لوگوں نے اس کا ڈفرینسیشن کیا تھا جب یہاں پر کیا تھا تو اس طریقے سے اسے لکھنا ہوگا چین رول کے اکارڈنگ. اب اگین ہمارا یہ ویلو جو چل رہی ہے وہ ڈیل ٹو یو اوور ڈیل ایکس اسکوائر کے اکول چل رہی ہے از اکول ٹو آر ملٹیپل میں تھا پھر اس کے بعد میں ایکس. دیکھیے یہاں پر ہم لوگ کر سکتے ہیں کیا, یہ آر کا فنکشن ہے جس کا ڈفرینسیشن کرنا ہے تو آر کے رسپیکٹ میں ڈفرینسیشن ہوگا, تو اسے چین رول کے اکارڈنگ اسے کر سکتے ہیں ڈیل اوور ڈیل آر کر سکتے ہیں. یہ ایف ڈیش آر ہے, یعنی ہم نے ڈیل آر کا ایسے سمجھیے ڈیل آر کا اوپر نیچے ملٹیپلائی کر دیا, لیکن ہاں کہ چین رول لگایا اور ڈیل ایکس جو تھا وہ یہاں پر آ گیا. یہ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں, حالانکہ چین رول لگا ہے یہ. تو یعنی اس ویلو کو لکھا ہے ڈیل اوور ڈیل ایکس ایف ڈیش آر, اس کو ہم نے یہاں پر بھی اپلائی کیا تھا اسی طریقے سے, بس وہاں پر نوٹیشن یو تھا یہاں پر ایف ڈیش آر ہے پلس ایف ڈیش آر اور اس کے بعد میں ایکس کا ایکس کے رسپیکٹ میں پارشل ڈفرینسیشن جو تو کیا تھا وہ تو 1 کے اکول آ گیا. بریکٹ کو یہاں پر کلوز کر دیں گے, پھر مائنس کا سائن ہے. اس کے بعد یہاں پر ہم ایکس ایف ڈیش آر لکھا ہوا ہے اور یہاں پر ایکس کا ایکس میں اگر ملٹیپلائی کر لیں تو ایکس اسکوائر ہو جائے گا, اپان میں صرف آر رہے گا, تو ایکس اسکوائر ہو جائے گا, اپان میں ہو جائے گا آر ہو جائے گا, اور ہول اپان میں آر اسکوائر ہمارا یہ چل رہا ہے, اس کو ہم نے نوٹ کر دیا ہے. یہ 1 کا انٹو کریں گے تو یہی آ جائے گا, اور یہاں پر ڈیل آر اوور ڈیل ایکس کی ویلو جیسے کہ ابھی ایکویشن نمبر 1 سے پٹ کی تھی دوبارہ سے کر لیں گے. اگلی اسٹیپ میں آر ملٹیپلائی ہو رہا ہے کرلی بریکٹ کا ایکس انٹو اس آر ڈیش کا ایک بار ڈفرینسیشن ہو چکا ہے. اب اس کو دوبارہ سے ہم آر کے رسپیکٹ میں ڈفرینسیشن کر رہے ہیں تو اس کو سیکنڈ ڈیریویٹیو یعنی ایف ڈبل ڈیش آر سے ڈینوٹ کیا جائے گا, اور یہ ویلو ایکویشن نمبر 1 سے ایکس اپان آر کے ایکول ہوگی, پلس ایف ڈیش آر ہو جائے گا 1 سے ملٹیپلائی ہونے کے بعد میں یہ, اور مائنس کا ایکس اسکوائر اپان آر ایف ڈیش آر ہول اپان میں آر اسکوائر ہے یہ. اب ہم اس کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ آر اسکوائر کو ہم جس سائڈ سے لکھ دیں تاکہ ہول اپان نہ کرنا پڑے اتنا, یعنی 1 اپان آر اسکوائر ایسے بھی کر کے 1 کا انٹو مان سکتے ہیں, ٹوٹل اسے بریکٹ مان سکتے ہیں. اور پھر ہم اس میں
اس ब्रैकेट को ओपन कर देंगे और आर का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब इसका आर का इसमें इंटू होगा तो हमें मिलेगा आर इंटू एक्स इंटू एफ डबल डैश आर और मल्टीप्लाइड बाई एक्स अपान आर का फिर इस वाले टर्म में भी इंटू होगा तो मिलेगा आर इंटू एफ डैश आर माइनस का टर्म है यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपान आर है, एफ डैश आर है। आर से आर देखिए ऊपर नीचे ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो चल रही है वो आपका सेकंड डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर पार्शली है 1 आर स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश आर और प्लस आर यहाँ पर है एफ डैश आर और माइनस का एक्स स्क्वायर अपान आर इंटू एफ डैश आर। अब हमें मालूम है कि ये जो आर है या यू है वो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर कह सकते हैं सिंस यू एंड आर क्योंकि यू फंक्शन है आर का और आर भी एक्स वाई के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है। सिंस यू एंड आर आर symmetric in x and y, therefore हम del टू यू ओवर del y को सिमिलरली करके फाइंड कर सकते हैं। नहीं, इसके लिए मैं अलग से इसी तरीके की कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, इसी को देख के लिख दीजिए। सिर्फ क्या करना होगा आपको, जहाँ पर y या x आ रहा होगा वहाँ y करना होगा, बाकी जैसा है r वैसे लिख दीजिए, जो फंक्शन है वो लिख दीजिए, कोई भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ x की जगह पर हमें y करना होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए आर एफ डैश आर। उसके बाद हमें जैसे कि प्रूव करना, दोनों को ऐड करना होगा, यानी इक्वेशन नंबर आप चाहें तो इसको डाल दें। इक्वेशन नंबर 1 डाल चुके थे तो 2 डाल दीजिए, इसको 3 डाल दिए। तो अब हमें इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड करना होगा, यानी लेफ़्ट में लेफ़्ट को, राइट में राइट को। तो हम लेफ़्ट में ऐड करेंगे तो del 2u ओवर del एक्स स्क्वायर मिलेगा प्लस del 2u ओवर del वाई स्क्वायर। लेफ्ट में तो आ चुका है। राइट में पहले नोट कर लेते हैं, ये 1 आर स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज इसको ऐड कर सकते हैं, तो कॉलम वाइज भी ऐड कर सकते हैं। तो कॉलम वाइज ही बेहतर रहेगा मेरे, यानी आर स्क्वायर हमने लिख दिया है कि सामने ही आपके, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। आर 1 आर स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों को ऐड होना है, प्लस होना है, दिस प्लस इन दिस 1 आर स्क्वायर हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे और देखेंगे आप कि यहाँ पर दोनों टर्म में हमारा एफ डबल डैश आर कॉमन है। तो हमारे पास पहले वाले टर्म में बचेगा, फर्स्ट टर्म में बचेगा एक्स स्क्वायर और सेकंड टर्म में जो वाई स्क्वायर बचेगा। एफ डबल डैश आर यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन ले लिया। देन हम इन में से कॉमन ले रहे हैं, देख लेंगे इसमें कॉमन जो है ये दोनों हो जाएंगे 2 टाइम्स हो जाएंगे, क्योंकि कॉमन वाली बात यहाँ पर नहीं आ रही। यानी कॉमन लेंगे तो इधर 1 आ जाएगा, 1 इधर में आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा आर एफ डैश आर। इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया, क्योंकि इसमें कॉमन हो रहा था, इन दोनों में ऐड किया तो पूरा कॉमन है, यानी 2 टाइम्स हो गया। और फिर इन दोनों में भी हम कॉमन ले देंगे और कॉमन आ जाएगा माइनस और अपान में आर और एफ डैश आर, और जो फर्स्ट वाले टर्म में है वो एक्स स्क्वायर मिलेगा। सेकेंड टर्म में यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वाई स्क्वायर आ गया। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। हमने इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड किया, राइट हैंड साइड को कॉलम वाइज ऐड करने पर इतना हमको मिल चुका है। और इक्वेशन नंबर यानी जो हमें गिवन था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो वो यहाँ पर पुट कर देंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर और प्लस का 2 आर एफ डैश आर माइनस का ये वैल्यू भी आर स्क्वायर के बराबर अपन आर एफ प्लस आर की एक पावर यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हैं, या फिर ये कर सकते हैं कि एक पावर कैंसिल होने पर ये दोनों लाइक टर्म बन जाएंगे, ठीक रहेगा। 1 आर स्क्वायर और आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर, और देखिए ये 2 आर एफ डैश आर और माइनस का एक पावर जो बचेगी आर की, तो ये दोनों टर्म देख रहे हैं लाइक टर्म हो गए। अब ये 2 टाइम्स, ये 1 टाइम्स और माइनस हो रहा है तो 1 टाइम्स बचेंगे प्लस के, क्योंकि 2 टाइम्स ज़्यादा है। 1 आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर और प्लस का ये बचा है आर
ایف ڈیش. آپ کیا کریں گے آر اسکوائر کے اندر ملٹیپلیکیشن کر دیں گے. تو ہمیں یہ پروو کرنا تو آ جائے گا. لیفٹ ہینڈ سائڈ میں آپ کا یہ چل رہا ہے اس کو ہم یہاں پر نوٹ کر دے رہے ہیں. یہ کتنا لکھا ہوا ہے ڈیل ٹو یو اوور ڈیل ایکس اسکوائر پلس ڈیل ٹو یو اوور ڈیل وائی اسکوائر. اور یہاں پر ہم نے ملٹیپلائی کیا, یہ کینسل ہو کے ایف ڈبل ڈیش آر آ گیا. اور پلس کا ایک پاور کینسل ہو جائے گی, اپان میں ایک پاور بچے گی آر, اور یہ ایف ڈیش آر ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار لسننگ می. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.